بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر کو کن کن راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ ایسے تو شب قدر جو ہے بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی مغفرت والی رات ہے اور بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اگر ہم عبادت کر لیں تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں فرشتے بھی اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات جو ہے بڑا سراپا سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو جو شب قدر میں نازل کیا گیا وہ پہلے آسمان میں، اوپر والے آسمان سے آسمان دنیا، آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان، 7 سماوات، تو اوپر والے آسمان سے پہلے آسمان پر ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تھوڑا حسب معمول قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر نیچے آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سناتے، لیکن پورا قرآن جو ہے بیک وقت یعنی ایک دفعہ ہی آسمان اول سے، یعنی پہلے آسمان سے آسمان دنیا، جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں اس آسمان پر ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کیا گیا، اور وہ بھی کب؟ شب قدر میں، شب قدر میں۔ تو گویا شب قدر جو رات ہے اس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہے۔ بہت سارے حضرات 27ویں شب کو شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے آخر عشرہ کی جو طاق رات ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اس طرح جو طاق رات ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخر عشرہ کے طاق رات میں تلاش کرو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے آخر عشرہ یعنی جو 10 دن ہے اس میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو گویا جو رمضان کا آخری عشرہ آج سے چل رہا ہے، یعنی 21 مارچ جمعہ کا جو ہے آج سے رات سے شب قدر کی جو پہلی رات شروع ہوگی، طاق رات شروع ہوگی، تو اس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو گویا ہم نے اپنے نامہ اعمال میں 80 پر 3 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب لکھوا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، گویا اس نے بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب پا لیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیے تو گویا ہم نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں آپ یہ 2 نمازیں جو ہے، ایسے تو پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، لیکن خاص طور پر یہ 2 نمازیں عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ کا گھر دور ہے، اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو کم سے کم گھر میں نماز پڑھ لیں، ماں بہن بھی گھر میں نماز پڑھ لیں، آپ کو بھی شب قدر کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں مل جائے گا۔
دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یعنی آخری 10 دن جو ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔